بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ امان میں رکھے اور رمضان المبارک کے جملہ تمام عبادات کو قبول فرمائے. سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ وہ اپنوں بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، رحمان رحیم ہے، اور اسی طریقے سے محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے جیسا محبت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے محبت کو ہم اس دنیا میں نہیں پیش کر سکتے ہیں ابھی جتنی اس کی محبت ہے. لیکن کچھ باتیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے روزے کے فرض کرنے کے بارے میں جو آیتیں اللہ نے اتارا ہے، جس میں بیان فرمایا ہے، اسی کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے سختی نہیں چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. تب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے بھر کے روزہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو آسانی ہے کیسے؟ مثال کے طور پر جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر کوئی کام کرنے اگر آتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم باہر پڑھنے آتا ہے، یا کوئی اپنے شہر سے تجارت کے غرض سے باہر جاتا ہے، تو اس کا دل نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے. تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے، کیا ہے گھبراتے ہو، چلو دیکھو مارکیٹ میں کتنے لوگ باہر کے، سب باہر ہی کے ہیں، سب یہاں کام کرنے آئے ہیں. تو آدمی کا دل رچ بچ جاتا ہے. اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم پر جو مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، نمبر ایک، یہ تمہارے اوپر کوئی نیا نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، نمبر ایک. نمبر دو، جتنا تم اس کو بھاری سمجھتے ہو، یہ ایک مہینہ نہیں ہے، فوراً گزر جائے گا، ایام معدودات، فوراً گزر جائے گا. دیکھیے کچھ دن پہلے ہم لوگ رمضان کا انتظار کر رہے تھے، استقبال کی تیاری میں تھے، اور ابھی الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ جو وقت بچا ہے اس میں ہم لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے. تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو، بیمار بھی ہو سکتا ہے سماج میں لوگ، اور مسافر بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار کے یہاں، بزنس کے سلسلے میں، پڑھنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو ایسے وقت میں اس کو روزہ کی چھوٹ ہے، اور ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا رمضان کے مہینے میں ملے گا، دوسرے مہینے میں اس کی قضا کر لے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے اور بہت سارے محبت کے مثال موجود ہیں اس دنیا میں، اس قرآن میں، حدیث میں، ہمارے درمیان، آپ کے درمیان. لیکن رمضان کے بارے میں، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان ہی پر بحث کرتے ہیں کہ ان مہینے کے روزے کو آپ کے اوپر پیش کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بناتا ہے، سختی نہیں ہے، آسانی ہے. اور بغیر تاخیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کے لیے آسانی بناتا ہے تو ہم لوگ اس دنیا کو کیوں بھاری بنا دیے ہیں؟ ہم اگر کسی گھر کے گارجین ہیں، اسکول کے ماسٹر ہیں، مدرسہ کے مولوی ہیں، ملک کے پردھان منتری ہیں، مکھ منتری ہیں، پولیس ہیں، داروغہ ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، غرضے کے جو کچھ بھی ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، اس دنیا کو ہم لوگوں نے کیوں نہیں آسان بنایا، کیوں سخت بنایا، پریشانی میں کیوں ڈالا؟ آئیے ہم لوگ دیکھیں غور سے اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں. یہ بہت بہترین دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہا کہ اس دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، محبت سے رہو. ابھی دیکھیے پورے دنیا میں
पूरी दुनिया क्या बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उक्रानिया के मामला को लेकर के रूस एक तरफ और उक्रानिया के पीछे बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप कंट्री एक तरफ लड़ने के लिए तैयार है। ईरान, अमेरिका, इस्राइल एटमी मामला के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अफ्रीका में चले जाइए तो अथोबिया, सूडान, मिस्र नील के पानी के लिए, नहर के पानी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तशाद में वजीर आजम को मार दिया, हुकूमत नाफिज है। बोरमा में हुकूमत का तख्ता पलट करके हुकूमत कर रहे फौज। इराक में, सूरिया में, गर्जे के दुनिया में जहां भी जाएं हर जगह लोग सख्ती से काम ले रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, वो भी उस दौर में जब कोरोना है हमारे दरमियान। अल्लाह का भेजा हुआ एक इशारा है कि बंदो सुधर जाओ अभी भी, लेकिन हम लोग नहीं सुधरते। अब दूसरे बहस पे आइए, दूसरे सीढ़ी पे आइए कि दुनिया में हम लोग इंसान हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने एक औरत से एक मर्द से बनाया। न कोई इसमें राजपूत है, न उसमें कोई खान है, न उसमें कोई पैठान है, न उसमें कोई गोरा है, न उसमें कोई काला है, न उसमें कोई औरबी है, न उसमें कोई अमरीकी है, न कोई उसमें किसी मुल्क का है। एक मर्द औरत से, और सबका तकरीबन सब चीज बराबर है। फिर देखिए कोई जात को लेकर के झगड़ा है, रंग को लेकर के झगड़ा है, कौम को लेकर के झगड़ा है। अब आइए एक सीढ़ी और नीचे, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, एक ही रंग नस्ल के, एक ही जुबान के लोग रहते हैं, उसमें टेंशन, उसमें परेशानी, उसमें एक दूसरे को लोग परेशान करते हैं। और तो और हमारे उलमाए किराम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। देखा यह जाता है कि उलमाए किराम को अल्लाह ने इल्म दिया, आवाम से बेहतर बनाया, उसको चाहिए कि हम लोगों को सुधारे, हम लोगों को इल्म दे, हम लोगों को अच्छा बनाए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है उलमाए किराम के दरमियान, अपने को छोड़ करके दूसरे को, किसी को बर्दाश्त के लिए तैयार नहीं है। मामूली बात पर झगड़ लेते हैं जिसका कोई मतलब और माने नहीं है, बर्दाश्त की क्षमता नहीं है। हम वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे पर कीटा कशी। अल्लाह ने आपको ताकत दी है कलम के, तो आप लोगों को सुधारिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि आप नबियों के वारिस हैं। नबी के वारिस का मतलब क्या है जानते हैं? जो नबी का काम है वो काम करें। अल्लाह ताला से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज में ज्यादती की दुआ नहीं की थी सिवाय इल्म में, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इल्म से नवाजा है। फरिश्ते और इंसान के दरमियान मुकाबला हुआ, कहाँ फरिश्ता अल्लाह का मखलूक इबादत पे मामूर, और वो कहाँ ये इंसान गुनाहों का पैकर, दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। और जानते हैं जीत किसकी हुई? इंसान की, और उसका सबब, मेन सबब था इल्म। इल्म के वजह से फरिश्ते पे फौकियत ले गए इंसान। हम लोगों के समाज ही में हम लोग कुत्ता पालते हैं शिकारी के लिए। बगैर पाले हुए, बगैर सिखाए हुए कोई कुत्ता अगर शिकारी करता है हलाल जानवर का, तो खाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसी को आप तालीम देते हैं, उसी को इल्म देते हैं, तो वो आपके लिए खाना जायज़ है, क्योंकि उसके इल्म की वजह से। हम उलमाए किराम को चाहिए कि मिलजुल करके रहें, अपने अंदर एक ऐसी सलाहियत बनाएं जो मोहब्बत बांटे, आसानी बांटे, सख्ती से बचे। और इसके बारे में कुरान हदीस में मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, आइन से, पहला है ये से और दूसरा है आइन से, यानी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। दूसरे जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न मअल उसरि युसरा, हर वहां पर, यहां पर आइन पहले है और ये बाद में है, उसरे, हर सख्ती के बाद आसानी है। अल्लाह ताला का फरमान है ये।
اللہ تعالیٰ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخفیف کرے کسی مسئلے میں. انسان کمزور ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اتنے سب ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کہ آپ کو تخفیف دی جاتی ہے، آپ کمزور پیدا کیے گئے ہیں. ہم لوگوں کی شان دیکھیے، آج ملک سے لے کر کے گاؤں سے لے کر کے علماء کرام کے درمیان میں ہر آدمی میان میں سے تلوار نکال چکا ہے. کسی کے اندر مروت نہیں، دوسرے کو برداشت کرنے کی چھمتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیے، فرماتے ہیں ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. کیا معنی ہے ہلک المتنطعون کا؟ مطلب متشددون، جو سخت ہوتے ہیں، جو لوگوں کے زندگی میں سختی گھوڑتے ہیں، ٹینشن گھوڑتے ہیں، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو. ان دین یسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، آسانی سے استعمال کرو، آسانی سے پیش کرو، دین کے لیے آسانی کے ساتھ معاملات کرو. آخری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو. فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدین، تم سے پہلے کے لوگ غلو کرنے کے وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور برباد و ہلاک و برباد کر دیے گئے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نام ہے بین افراط و تفریط، غلو اور تساہل کے درمیان یہ اسلام ہے. اس کا مطلب نہیں غلو سے منع کیا گیا ہے، تشدد سے منع کیا گیا ہے تو ہم لوگ تساہل برتنے لگے. ایک دو حدیث پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی زندگی میں رمضان ہی کا مہینہ تھا. حضرت معاذ بن جبل لوگوں کی دور مسجد سے دور جن لوگوں کا گھر تھا اس کی امامت کراتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے. کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی کہ معاذ جو ہے نماز کو لمبا چوڑا کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلایا اور سمجھایا. سمجھانے کا انداز یہ تھا کہ افتان انت، آپ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو آسانیاں کرنے کے بجائے سختی بنا رہے ہیں، نماز کو طویل کر رہے ہیں، لوگوں کو پر اس پر گراں گزرتا ہے. اے معاذ، چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھ کر کے جلدی نماز ختم کر دو تاکہ لوگوں کو آسانی لگے، سختی نہ لگے. آج کل ہم لوگ رہتے تو کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب ہیڈ مدرس کے پاس کوئی شکایت کرتا کہ فلاں مولانا صاحب نماز کو لمبا پڑھاتے ہیں، طویل کر دیتے قرات کو، ہم کیا جواب دیتے؟ مولانا صاحب آپ جانتے نہیں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے، وہ لوگ نماز پڑھنا 12 طرح کا بہانہ کرنے لگتے اور ان لوگوں کو کفر تک کا فتویٰ دے دیتے. دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہ عورت بہت زیادہ نمازی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نیک بھی ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے زبان سے. پڑوسی ہندو تھا یا مسلمان کوئی پتہ نہیں ہے، مسلم تھا یا کافر کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تشدد سے، زبان کے پریشان کرنے کی وجہ سے اس کے سارے نماز، اس کے سارے صدقات کو ایک طرف کر دیا اور کہا یہ عورت جہنمی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، تشدد، سختی کرنے سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا ہے بلکہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کچھ دن پیچھے چلیں، ایک گروپ ہمارے مسلمانوں میں سے نکلا ہے تشدد کرنے والا، جس کو کہتے ہیں خوارج. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کا توبہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ توبہ ہے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سیدھی دل سے اس کے توبہ کو معاف کر دے گا. لیکن وہ لوگ کہتے نہیں، گناہ کبیرہ کرنے والا یعنی شراب پینے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ کافر ہو گیا، اس کو اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا توبہ قبول نہیں ہے. اس کے اگینسٹ میں ایک تساہل یعنی سختی نہیں، بالکل جو من میں آئے کرو، ایک گروپ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرجیہ. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایمان کے لیے نماز کے روزے کی کوئی ضرورت، ایمان لے آئے تو ایمان پورا. ابھی بھی بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو کہتے ہیں دل صاف ہو، باقی عبادت اللہ دیکھتا ہے، دل صاف ہونی چاہیے. تو یہ تشدد کا نتیجہ سے خوارج نکلا اور تساہل کے نتیجے سے مرجیہ نکلیا. اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا دین جو ہے غلو کے اور افراط و تفریط کے درمیان ہے، وسطیہ ہے.
اعتدال ہے اسلام میں۔ اب آئیے دین میں لوگ تشدد کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، دین میں تشدد ہوتا کیوں ہے؟ علماء کرام نے 4-5 وجہ بتائے ان کی ہیں۔ سب سے پہلے جہل بالدین۔ جہل بالدین کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علماء کرام کے صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کے سیرت کو اور علماء کرام کے سوانح حیات کو پڑھ کر کے اس کے قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے صحبت سے علم کے قریب ہونا چاہیے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، جہل ختم ہوتا ہے۔ اور دوسری نصیحت تشدد کا فقدان النصیحت۔ سماج میں ایک دوسرے کو نصیحت، اچھی بات بتانے کا رواج بالکل ختم ہو گیا ہے، بلکہ جبکہ اسلام میں کہا گیا الدین النصیحت، دین نصیحت ہی کا نام ہے، لیکن یہاں پر نصیحت میں بھی معیار ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت سے علماء کرام آج کل نصیحت کرتے ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، کوئی کالم دیتے ہیں، کوئی تقریر کر کے بھیجتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو ایسے لکھتے ہیں کہ آدمی دیکھنے والا پڑھنے والا ڈر جاتا ہے۔ کوئی جواب دے دوں، ماشاءاللہ کہہ دوں یا برا بھلا لگ جائے، ایسا لکھا رہتا ہے اس میں، یعنی بشارت، تنفر، غصہ، اور معلوم پڑتا ہے کہ پڑھنے والا ہی منافق ہے۔ ایک تو اس طرح کی نصیحت ہوتی ہے۔ دوسرا نصیحت یہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء کرام ایسے لکھتے ہیں جو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے کے بجائے فضیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نصیحت نہیں ہوتا ہے، فضیحت ہوتے ہیں، لوگوں کے عیب جوئی تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اور نصیحت قبول کرنے والا بھی کچھ گروپ ایسا ہوتا ہے جو آپ اس کو نصیحت کریں گے تو الٹا آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ یعنی ہم لوگوں کے درمیان ایک قوم ہے، اگر دو قوم دونوں آپس میں لڑ رہا ہو اور آپ دیکھیں کہ دونوں آدمی جھگڑا کر رہا ہے، اس کو ملا پتر کروا دیں، اس کو جھگڑا چھوڑا دیں، تو وہ دونوں مل کر کے آپ سے لڑنے لگے گا، آپ پھنس جائیں گے۔ اتنے ماحول میں ہونے کے باوجود بھی میرے علماء کرام، آپ اپنے آپ کو، جو آپ کا منصب ہے، جو آپ کا عہدہ ہے، جو آپ کا کام ہے، وہ کام کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ کوئی برا بھلا بھی کہے گا، کوئی اچھا بھی کہے گا، کوئی کچھ بھی کہے گا، کوئی خود غرض کہے گا، کوئی منافق کہے گا، کوئی کچھ بھی کہے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے خلاف محاذ بنانے، بالکل نہیں، برداشت کر کے، صبر کر کے، اطمینان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ درگزر اور عفو کر کے سمجھائیں۔ یہ آپ کے قوم ہیں، آپ کے لوگ ہیں۔ اور جانتے ہیں نصیحت نہ کرنے کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ جس سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ سماج میں ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ ڈر نہیں ہے لوگوں کے درمیان، سوچ نہیں ہے کہ ہم کیا بولیں گے، کہاں پر کوئی سن رہا ہے کہ نہیں، ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ اور بعض لوگ کی طبیعت بھی ہوتی ہے غصہ کا، غصہ کر دیا، چلے چھوڑ دیجئے غصے کو، وہ طبیعت ہے، اب اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اور تیسری آخری جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے اس میں، تشدد میں، دین میں، جھگڑا کرنے میں، لفڑا کرنے میں، وہ ہے استبداد۔ استبداد کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میں جو پارٹی بنایا ہوں اسی پارٹی میں رہے، اس میں سے کوئی دوسرا نہیں جائے، میں جو بولا ہوں اس پہ ہاں کہے، میں جو لکھا ہوں اس پہ لائک اور شیئر کرے، میں جو کہتا ہوں اس پہ کرے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہی سبب مل کر کے دین میں تشدد کا سبب بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آپ سوال کریں گے کہ تشدد مطلب کوئی اگر مسئلہ ہم نکالتے ہیں جو مسئلہ پرانا آ رہا ہے شروع سے، اور ابھی ضرورت کے تحت اس مسئلے میں چینجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ضروریات لوگوں کا بڑھتا جایا، نئے نئے مسائل آتے گئے، تو کیا ہم لوگ اسی پر جمود اختیار نہیں، تجدید خطاب ہے، مسئلہ ہے، شریعت میں تجدید خطاب کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، 3 چیز کو ہٹا کر کے، سب سے پہلے معلوم من الدین بضرورہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معلوم ہے سب آدمی کو، اس پر کوئی طرح کی بات اور بحث اور تجدید اور اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے اجماع، جس پر سارے علماء کرام کا اجماع ہے۔ مثلا اجماع ہے کہ 9
ذی الحجہ عرفات کا دن وہی ہوگا جو سعودی عرب کے تاریخ اور قمری اعتبار سے ہوگا، اس پر اجماع ہے، اس مثال کر رہا ہوں، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے قطعیات تواتر اور سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے بارے میں، صفات کے بارے میں، نبی کے، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، ہم بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، جس کے پاس کی صلاحیت ہو، معیار ہو، یہ نہیں کہ ہر کوئی آدمی مسئلہ بیان کرتا جائے اور فتویٰ دیتا جائے، اس کے لیے معیار کی ضرورت ہے، اور معیار ہمارے علماء کرام کے درمیان موجود ہیں، صرف کام کرنے کی ضرورت ہے، ملنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے، کوئی نئی بات نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو شوافی یعنی امام شافعی کے ماننے والے کا قول دو مختلف ہے، ایک پرانا بھی قول ہے، ایک نیا بھی قول ہے۔ پہلے کے علماء کرام نے اس زمانے کے اعتبار سے فتویٰ دیا، اور بعد کے علماء کرام نے اس قول کو رد کر کے دوسرا قول لے آیا۔ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو قال الشافعی فی القدیم و قال الشافعی فی الجدید، یعنی شافعیوں نے قدیم میں یہ کہا تھا اور جدید میں یہ کہا تھا۔ یہی نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے جتنے علماء کرام ہیں، ان لوگوں کا ایک نہیں تین اقوال ہے زمانہ کے اعتبار سے، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ میں نے 3 بتایا جس میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، باقی تمام میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن مجتہد کے لیے معیار کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علماء کرام کے پاس موجود ہے، آپ ان سے ملیں، ان سے بات کریں، اور جھگڑا اور فساد ہم جو کہہ دیے وہی ہوگا، ہم جو بات کہہ دیے وہی فتویٰ صحیح، ایسی بات نہیں ہے میرے محترم۔ ایک دوسرے کے بات کو سننے کی کیپیسٹی پیدا کیجیے، اور دلیل دیجیے اخلاقی طور پر، بات کیجیے اخلاقی طور پر۔ حوار کرنے سے، بات چیت کرنے سے، ٹاکنگ کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے حق تک پہنچنے کے لیے، لیکن منع اس سے کیا ہے کہ آپ حق اپنے آواز کے بنا پر، اپنے طاقت کے بنا پر، اپنی ہٹ دھرمی کے بنا پر پہنچنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مثال دے کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر پریشانی ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اب دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا لوگوں نے، خون بہا، ابھی تو آپ کے اوپر جملہ سے طنز کیا جاتا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک بات طنز کے بدلے دوسرے طنز کرنے لیتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، سب مل کر کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں اخلاق، کہاں معیار، کہاں کیا کہتے ہیں اس کو اسلامی نقطہ نظر، کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑ دیا گیا، خون بہنے لگا، قانوناً خون کے بدلے خون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت میں پہنچ چکی، فرشتے آئے اللہ کی طرف سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، مارا ہے، اس کو ہم نیست و نابود کر دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیے، درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، کہا اے فرشتے چھوڑ دو، ان کے آنے والی نسل ہماری بات کو سمجھے گی، ہمارے بات کو سمجھے گی اور اپنائے گی۔ اور ایسا ہوا بھی، ہم لوگ اکتا جاتے ہیں، فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، برداشت کی چھمتا نہیں ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کے امت ہے محمد، اس کے پر چل کر کے دکھائیے، نہ کہ ہم نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دیا، کوئی نہیں مانا، بعد میں اوب گئے، عاجز ہو گئے، اللہ سے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بات کو نہیں مانا، تیری بات کو نہیں مانا، ایک آدمی کو بھی دنیا میں زندہ مت چھوڑ۔ یہ نوح علیہ السلام کا کرنا تھا، اور ہمارے نبی کا تو تھا تسامح، محبت، آسانی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمایا ہے روزہ میں، جملہ تمام عبادات میں، انما دین یسرن بنایا ہے، اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، یہ آسانی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ہم تلاشیں اپنے آپ میں ایک قائد کا، جو ہمارا قائد ہو، جو ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے دکھ سکھ کو سنے اور اس میں ہم کو اچھی نصیحت وصیت کر سکے، ہمارے درمیان جھگڑا ہو تو ہمارے درمیان فیصلہ کر سکے۔ قائد کا فقدان ہے، ہم کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں دور نہیں ہے، اس سے مانگیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کرونا بھی ختم کر دے گا، اور ہمارے درمیان جو دل ہمارا چھوٹا ہو گیا ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے لگتا رہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہمیشہ تلوار لے کر کے تیار ہے سننے کی،
बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोगों के रमज़ान के जुमला इबादत को कबूल करने के साथ साथ हमको अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता भी बनाए। और एक आम जो लोगों से खिताब है, दुनिया के सारे लोगों को, कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह युरिदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरिदु बिकुमुल उसर, यानी हर सख्ती के बाद आसानी है। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए, अपने बंदों के लिए आसानी चाहता है, आसानी पसंद फरमाता है, सख्ती नहीं। इसलिए अभी जो कोरोना का तीसरा लहर जो आया है हमारे ऊपर, जो परेशानी है आज़ाब के शक्ल में, इससे हम लोग नाउमीद नहीं अल्लाह के रहमत से। अल्लाह बहुत बड़ा है। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, दिन का उजाला होता है, उसी तरह इस परेशानी के बाद इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, हम लोग अच्छे हो जाएंगे, अच्छा माहौल हो जाएगा, खुश दिली से रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। लेकिन शर्त है कि हम लोग दुआ करें। रमज़ान का महीना है, आखिर अशरा आ चुका है, कुछ ही दिन का मेहमान है हमारे पास। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हालात को, मामलात को सुधार दे और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों के, जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं, एक दूसरे से के दरमियान से दिल से हसद को, नफ़रत को, गुस्सा को ख़त्म कर दे। सब के अंदर एक ऐसी हिदायत दे कि बोले तो मीठे मीठा बोले, आसानी पैदा करे, सख्ती पैदा नहीं करे। समाज में मोहब्बत का बहुबाला हो, समाज में इस्लाम का रिवाज हो, हम एक दूसरे की ताज़ीम करें, हम एक दूसरे को अदब करें, एहतराम करें और मोहब्बत से रहें। हमारे जो असलाफ हमसे पहले गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की बख्शाई फरमा। हमारे बच्चे और हम लोग जो अभी दुनिया में हैं, हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और उसको तो कबूल फरमा। रमज़ान के तमाम इबादत को कबूल फरमा और जो दुनिया में परेशानी और प्रॉब्लम है सबको दूर फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बिर्रऊफ़िर रहीम।